بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، شکر ہے، مہربانی ہے کہ دنیا گزارنے میں، دنیا کو صحیح برتنے میں جو مزاج، جو تعلیم، جو تربیت ضرورت ہے، وہ اپنے انبیاء کے ذریعے، وہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے اپنی انسانوں تک اور اپنی اس مخلوق تک پہنچائیے کہ وہ کیسے زندگی گزاریں شعوری طور پہ۔ اسلام میں جو تصور ہے عبادت کا بہت ہی واضح، وسیع معنوں میں لیا جاتا ہے، اور وسیع معنوں میں ہے حقائق میں کہ وہ کس طریقے سے ایک بندہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو بہتر گزارنے کے لیے کوشش کرے، اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ان تمام چیزوں سے بچے جو معبود حقیقی اور اس کے رب نے منع فرمائی ہیں، جو ایک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ چیزیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اس کی ہر وقت عبادت اور اس کے آگے جھکے رہیں اور اطاعت کریں۔ دونوں چیزیں ذہن میں رکھنی، ایک اطاعت اور دوسری اس کی پرستش، اس کی عبادت، اس کے آگے جھکے رہنا، تاکہ وہی حقیقی معبود جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، دونوں چیزوں پہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو کاربند کر سکتے ہیں۔ اسلام جو ہے، جتنے بھی مذہبی، جتنے بھی دوسرے مذاہب ہیں، انسان کی بنائے ہوئی چیزیں ہیں، وہ اس کی کہاں تک اس پیاس کو بجھا سکتے ہیں، اس کی پیاس کو، شدت کو کم کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جس طریقے سے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جو مالک حقیقی ہے، جو جس پہ ایمان لایا جائے، جس کے آگے جھکا جائے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جو انفرادی چیزیں اور صرف چند دنوں میں، لیکن اس سے ہٹ کے جو ہماری پوری زندگی ہوگی، تاکہ ہماری بہترین، اچھی اور اخلاقی طور پہ ہم منظم ہوں۔ یعنی کہ ایک بندہ جب نماز پڑھ کے آ رہا ہے، تسبیح قرآن پڑھ رہا ہے، تو اس کے آنے کے بعد وہ اپنی شاپ پہ بیٹھے گا، اپنا کاروبار کرے گا، بزنس مین ہے، تو وہ وہاں پہ بھی ان حدود کا خیال رکھے گا، ان حدود قیود کا خیال رکھے گا جو اس کے رب نے اس کے سامنے رکھی ہوئی ہیں نبیوں کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے، کہ ان چیزوں کو قبول کرنا ہے، ماننا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ کوئی بھی چیز اپنی طرف سے بیان کر کے، کوئی بھی چیز اپنی طرف سے خواہشات نفس کا بندہ بن کے نہیں رہ جانا، بلکہ ان چیزوں کو ہم نے منعاً قبول کرنا ہے جو انسانی زندگی کو عروج کی طرف لے کے جائیں، کامیابی کی طرف لے جائیں، اور ہمیشہ والی زندگی، یعنی اس کے بعد جو زندگی ہے، اس میں کامیاب کریں۔ تو یہ ایک انفرادی سے لے کے اجتماعیت تک، اور ہمارا ٹیم جو ہے وہ کس طریقے سے کام کر رہی ہے، ورک کر رہی ہے، ہم کس طریقے سے کام کریں تاکہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو، اور ہم اس کے جو زندگی دی ہے اس میں جو کام استعداد دی ہیں، وہ چیلنجز جو ہم قبول کریں، اور ان چیلنجز کو ہم کس طریقے سے نبھا سکتے ہیں اپنی زندگی میں، کس طریقے سے ہم ان چیزوں کو اوور کم کر سکتے ہیں کہ وہ رب جو ہمارا خالق ہے، اس کی عبادت کا تصور یہ ہے کہ پوری زندگی میں الجھنوں میں پڑے ہوئے اور اتنی مشکلات میں رہ کے ہم ایک رب کی رضا کے لیے کام کریں، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی۔ جب تک ہماری سوچ نہیں بدلتی، جب تک ہمارے اندر کی صلاحیتیں ہم صحیح نہیں کھپاتے، خود کو جب تک اس کی راہ میں نہیں کھپاتے، اور پوری کوشش اور پورے جنون اور پوری ہمت کے ساتھ کام نہیں کرتے، اس وقت تک ہم ایک عابد اور ایک جو معبود کا تصور ہے وسیع معنوں میں، وہ صرف ہم چند ہی چیزوں میں لے کے اگر بیٹھ جائیں گے، تو اس عبادت کا تصور جو حقیقی اسلام پیش کرتا ہے وہ واضح نہیں ہو سکے گا۔ ہمارے واضح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو اس طریقے سے دیکھیں کہ جہاں پہ دین رہنمائی کرتا ہے اس طریقے کو لے کے چلیں۔ کہیں بھی ایسی جگہ جہاں پہ ہم ہیں وہاں پہ اپنی انفرادی زندگی کو اور دوسروں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس میں کتنے اخلاقی لحاظ رکھا جاتا ہے، یہ ایک فطری جو ہے ہمارے اندر جو
جذبہ ہے، جس طرح کھانے پینے، سردی اور خواہشات کو پورا کرنے کا جذبات پائے جاتے ہیں، اسی طرح ایک عبادت کا تصور بھی ہمارے اندر فطری طور پہ نیچرل فورس ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ لیکن اس میں سے بعض اوقات انسان غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، جس معاشرے اور جس جگہ وہ پہلا بڑا باغ کھڑا ہوتا ہے، جہاں لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ وہی چیزیں جو ہیں انفلوئنس کرتی ہیں، اور اس کی وجہ سے وہی معاشرہ اور اسی طرح کے وہ اخلاق لے کے چلتا ہے، اور وہی عبادت کا تصور جو اس معاشرے میں پایا جاتا ہے وہی لے کے چلتا ہے۔ جب تک انسان ریویو نہ کرے، سوچے نہ کہ وہ کہاں پہ غلطی کر رہا ہے۔ غلطی سے مراد یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر رہا ہے، کہاں پہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہے، اور اجتماعی اور انفرادی دونوں زندگیوں میں وہ مثبت سرگرمی کا حامل قرار دیتا ہے خود کو کہ نہیں۔ لیکن جب تک ہم اس چیز کو جو ہمارے پاس موجود ہے، اخلاقی حص اور جو ہماری فطرت نیچرل فورسز ہیں، جب تک ہم توازن میں نہیں رکھیں گے، جب تک ہم چیزوں کو ریویو نہیں کریں گے بار بار، اور ہم صرف اپنی انا پرستی میں رہیں گے، ایگو میں رہیں گے، خود کو ہی بہتر سمجھیں گے، اور کہیں بھی بہتری کے جو تصورات موجود ہیں وہ ڈیولپ نہیں کریں گے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، اور قانوناً شرعاً عبادت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ تو کس طریقے سے کیے جا سکتے ہیں، اس پہ وہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن چونکہ ایک انسان اپنی زندگی میں اپنی آپ کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، وہ سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کس طریقے سے وہ کام کرے، تو اسی بنیاد پہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ شخص جو کسی آگے جھکتا ہے، بت کے آگے جھکتا ہے، اپنی خواہشات کے آگے جھکتا ہے، اور اپنے معاملات میں وہ اخلاقی حص جو اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ اس کو کھپاتا نہیں ہے، اور وقت کو گزارنے کے لیے، وقت کو ٹالنے کے لیے اپنے آپ کو مختلف ہیلے بہانوں سے وہ گزارتا ہے۔ تو یہ عبادت کا جو تصور اسلام دے رہا ہے وہ صرف تسبیح پڑھنے، صرف ذکر و اذکار اور روزے، زکوٰۃ سال بعد یا پوری عمر میں ایک دفعہ حج نہیں، بلکہ اپنی پوری زندگی کو اس خدائے معبود حقیقی کے آگے سرو سجود ہونا، جس کی زندگی نے دی ہے، جس نے ہمیں حق ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس کے جو بتائے اصول اس کے خلاف کام کریں۔ کوئی بھی زندگی ہو، جہاں پہ ہم جس جگہ پہ ہو، ہم کہیں بھی گزار رہے ہیں، تو وہ ہمارے پاس جو استعداد ہے، جو ہمارے انرجی ہے، تو وہ کہیں بھی صرف ہو رہی ہے، تو وہ چیزیں اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ تو اسلام کا تصور جو ہے صرف محض چند جذبے جو فطری طور پہ چند چیزیں اچھے کہہ کے بھول جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ وسیع معنوں میں ہے کہ آپ دنیا کے ان دندوں میں پڑھ کے، دنیا کے ان جو زندگی میں مشکلات آتی ہیں ان کو کیسے بہتر اور اچھے کرنے کی کوشش کی جائے، اور کسی کا نقصان کیے بغیر، کسی کا حق کھائے بغیر آپ اپنی زندگی میں کس طریقے سے وہ جذبات جو نیچرل فورسز ہیں، وہ جو اخلاقی حص ہے، مورل فورسز ہیں، ہم کس طریقے سے وہ جذبات جو انسانیت کے اندر ودیت کیے گئے ہیں، انسان کے اندر موجود ہیں، ان کو لے کے چلیں۔ اسلام میں جو عبادت کا تصور ہے چند گنی چنی چیزوں پہ نہیں ہے، بلکہ ایک انسان جب تک زندہ ہے اور جب سے پیدا ہوا ہے، جب تک اس نے شعور کی زندگی گزار رہا ہے، شعور کی زندگی سے لے کے شعور کی زندگی جو اختتام تک ہے، وہ بڑی محنت سے، بڑے ہی ہمت کے ساتھ وہ کام کرتا ہے، اور اس کا تصور یہ نہیں ہوتا کہ چند ایک چیزیں جو ہیں وہ ان کو کاؤنٹ کر رہا ہے، ان کو صرف سمجھ رہا ہے، باقی چیزیں وہ بھلا دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تصور ذہن اس کے میں یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے اس دنیا میں برائی کو پھیلتے ہوئے دیکھ کے وہ اپنی عبادت میں مصروف کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی عبادت تو اس کی یہ بھی ہے کہ وہ کس طریقے سے
ان میلانات جو جذبات ہیں اس معاشرے میں جو خرابیاں ہیں وہ پنپ رہی ہیں اور کتنی بڑھ رہی ہیں، ہم ان کو کس طریقے سے کم کر سکتے ہیں، اور ہماری جو حدود ہیں، قیود ہیں، ان حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے ہم کس طریقے سے ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ عبادت کا جو وسیع معنی تصور ہے وہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو کے پورے انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کیا جا سکتا ہے، کہ انسان کو جو موقع ملا ہے، جو فری ول دی گئی ہے، وہ اس کی اطاعت میں گزارے جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ لیکن یہ چند دنوں کے لیے نہیں ہے، چند مہینوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہر وقت کے لیے ہے، اور اپنی پوری سمجھداری کے لیے۔ اور اس میں یہ اعتراف بھی موجود ہے کہ جب وہ غلطی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، تو وہ ان چیزوں کا اپنے ذہن میں وسیع معنوں میں کہ وہ ایک بندہ ہے، اور بندہ ہونے کے ساتھ وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم کہاں پہ غلطیاں کر رہے ہیں، کس طریقے سے ہم اپنی چیزوں کو بڑھا سکتے ہیں، اور اسلام کا جو تصور ہے عبادت کا، کہ وہ صرف انفرادی طور پہ نہیں ہے بلکہ اجتماعی طور پہ بھی ہے۔ وہ حکومت جو ہے جس نظم و سسٹم کو جو برائی کو روک سکتی ہے، جو ان تشریحات کو صحیح واضح کر سکتی ہے، عوام کو ایجوکیٹ کر سکتی ہے، عوام کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔ اسلام کا جو تصور ہے عبادت کا، وہ پوری زندگی پہ محیط ہے۔ اس زندگی میں وہ کیسے گزار سکتا ہے جب تک ہماری زندگی میں وہ ترقی، وہ جو تنزلی ہے، جو بہت سم گرے ہوئے ہیں معاشرے میں ہر جگہ، اس کو ہم اپنے اس مصلحت سے ہٹ کے اپنے قوتیں جو فطری طور پہ موجود ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے، استعداد جو صلاحیتیں ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے، اس رب کی جو زمین ہے اس پہ کیسے اس کا نظام نافذ کریں، ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں۔ اور جو عبادت کا تصور ہمارے محدود ہے اس کو ہم کس طریقے سے کم کر سکتے ہیں۔ یقین جانیں کہ ہمارے پاس بہت سی قوتیں موجود ہیں، ان قوتوں کا صحیح استعمال ہی ہمیں آگے کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ اور عبادت کا جو تصور ہم لے کے ہم چلتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، وہ محدود اگر ہے تو اس چیز کو بدل کے ایک مبہم جو ہے ہمارے ذہن میں تصور ہے اس کو واضح تصور میں لے کے جا سکتے ہیں۔ کس طریقے سے کام کریں یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے، کہ ہماری انفرادی زندگی بھی اور اجتماعی زندگی بھی دونوں اس قانون کے تحت آ جائیں جو رب ہے، ہمارا پروردگار ہے، جس نے ہمیں موقع دیا ہے۔ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے جو اسلام کا عبادت کا تصور ہے کہ ہم اس کے بندے کچھ وقت کے لیے نہیں ہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ اسی نے ہمیں اتنی قوتیں دی ہیں، اس نے اتنی صلاحیتیں دی ہیں، تو ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کیا جائے۔ چونکہ ہم انسان ہیں تو غلطیاں ہوں گی، تو ان چیزوں سے ہم سیکھتے ہوئے اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ کیسے، کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے؟ اسلام کو جو تصور ہے عبادت کا بہت واضح، بہت وسیع، اور صرف انفرادی طور پہ نہیں اجتماعی طور پہ بھی ہے۔ کہیں ہم غلطیاں کرتے ہیں تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان چیزوں سے ہمیں آگے کیسے مثبت اندازی سے کام کر سکتے ہیں، اپنے ان تخیلات سے نکل سکتے ہیں جو ہمارے بہت ہی ہمیں باؤنڈری میں مقید کیا ہوا ہے، اور ایسی جگہوں پہ ہمیں رکھا ہوا ہے کہ جہاں پہ ہم رکے ہوئے ہیں، ہم کیسے ایسی چیزوں کا اہتمام کر سکتے ہیں جہاں پہ عبادت کا تصور بہت وسیع ہے اور معنوں میں لیا جاتا ہے، جہاں انسانیت کی بھلائی ہے اور رب کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، فرمان برداری، اور کیسے اس رب کی ایک جو یکتا تنہا واحد ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کے آگے جھکتے رہیں، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، یہ کائنات اسی نے پیدا کی ہے، یہ اس نے کہیں سے لی نہیں ہے، یہ کوئی اس نے وراثت سے کوئی نہیں لی، بلکہ وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اس کا کوئی بڑا نہیں، وہ ساروں کا بڑا، وہ سب سے بڑا اور سب کا ہی پیدا کرنے والا ہے۔ وہ کہیں کمزور نہیں ہے، یہ دیکھنا چاہیے، وہ کہیں کمزور نہیں ہے، اور اس کی بڑائی اور اس کی جو قوتیں ہیں لامحدود، تصور نہیں کر سکتے، اس کی علم جو ہے حکیمانہ ہے،
تو ہم کس طریقے سے کہاں کام کر سکتے ہیں، آگے بڑھیں، زندگی کو وسیع معنوں میں لینے کی کوشش کریں، موقع ہے اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور کہاں پر غلطی ہو رہی ہے ان غلطیوں سے سیکھ کے دین کو جو وسیع تصور ہے عبادت اسلام میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ زندگی ایک موقع ہے، اس کو بھرپور جیے، اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ السلام۔